سورہ آل عمران اور آیت نمبر 4 پہلا رکوع ہے سورہ آل عمران کا، آیت نمبر 4 تیسرا پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ صدق الله العظيم۔ من قبل ہدی للناس، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، وانزل الفرقان، اور نازل کیا اتارے فیصلے یا قرآن کریم۔ فرقان سے مراد قرآن کریم کا بھی ایک نام فرقان بھی ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، واللہ عزیز، اور اللہ رب العزت زبردست ہے، ذو انتقام، اور بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، اللہ رب العزت پر کوئی چیز بھی بے شک چھپی ہوئی نہیں ہے، فی الارض، نہ زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ اللہ جو تمہارا نقشہ بناتا ہے، تمہاری تصویر کھینچتا ہے، تصویر تمہاری بناتا ہے ماں کے پیٹ میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر اس کے سوا، اللہ کے سوا، العزیز، جو اللہ تعالیٰ زبردست ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ میں کر رہا تھا کہ یہ صورت، اس میں بنی اسرائیل کے جو جس طرح گزشتہ صورت میں بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا، تو اس صورت میں اس کے برعکس نصرانیوں کا، عیسائیوں کا تذکرہ ہے، اور ان کے عقائد، جو باطل عقائد تھے، ان کے رد اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اور میں نے آج بھی عرض کیا تھا کہ عیسائیوں کے بنیادی پہلا عقیدہ ان کا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یا تو خدا ہے یا تو خود خدا ہے، تو اس کا رد ہوا الحی القیوم۔ الحی، اللہ رب العزت حی ہے، خدا وہ ذات ہو سکتی ہے جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں ہوں گے، باقاعدہ حکم ہوتا ہے۔ پھر ان کا دوسرا عقیدہ یہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ خدا کے بیٹے اس بات کی وجہ سے کہتے تھے نا، کہ وہ کہتے تھے کہ دیکھو کسی کا باپ ہوتا ہے تو اس کی اولاد ہوتی ہے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی ایسا ایک واقعہ بھی موجود نہیں ہے جو کوئی اولاد بغیر باپ کے پیدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اما حوا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی پیدائش بتدریجاً غیر اختیاری، غیر یعنی فطری طور پر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ حضرت علیہ السلام کے نہ باپ ہے نہ کوئی انسان پہلے موجود نہیں، اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اما حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا بغیر ماں کے۔ جیسے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ بغیر باپ کی اولاد نہیں ہو سکتی، ویسے یہ تصور بھی ہوتا ہے کہ بغیر ماں کی اولاد، اللہ نے اس کی نظیر بھی موجود یعنی دنیا میں بتلا دی، دنیا میں موجود ہے، تاکہ کوئی
کسی قسم کا اللہ کی حکمت میں، اللہ کی قدرت میں نقص نہ نکال سکے، اللہ کی قدرت میں کوئی نقص نہ نکال سکے، یہ تو اللہ نہیں کر سکتا نا اللہ کہ جی اللہ نے بغیر باپ کے تو پیدا کیا ہے بیٹا، اولاد دی ہے، بغیر باپ کے تو اولاد ہو سکتی ہے، لیکن بغیر ماں کے اللہ کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ اس کی تو کوئی مثال نہیں، کوئی انکار نہ کر دے، چونکہ اللہ رب العزت کی ذات وہ تمام کمالات میں بالکل اکمل ہے۔ اکمل اس کو کہتے ہیں کہ جس سے زیادہ مکمل کوئی نہیں، اور جس میں ذرہ برابر بھی، کسی صفت میں بھی ذرہ برابر کوئی نقص نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اور میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ایک جملہ ہمیں بتلا رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اس کی تفصیل ہے، یہ اس کی تشریح ایک ایک جملہ کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ سب اس کی ان اللہ علی کل شیء قدیر کی گویا تشریحات۔ تو خیر ان کا یہ اعتراض کہ دیکھو تم نے کبھی دیکھا ہے، عقلی اعتراض دیکھا نا، جو ناسمجھ ہوتے ہیں، نہیں پڑھے ہوتے، نہیں ان کو پتہ ہوتا، تو ان کو عقلی دلائل دے کر لوگ سمجھاتے ہیں۔ فرق باطلہ جو ہے، باطل فرقے جو ہے، وہ پھر چونکہ نقلی دلیل تو ان کے پاس اس طرح کی بظاہر موجود نہیں ہوتی ہے، تو عقلی دلیل دے کے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یار بات سنو، تم نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی باپ کے بغیر کوئی اولاد پیدا ہوئی ہے کسی کی؟ تو مریم علیہ السلام پر کوئی شک کر سکتا ہے کہ انہوں نے گناہ کیا؟ کتنی پاکیزہ عورت تھی، جب انہوں نے گناہ نہیں کیا تو اب بتاؤ نا وہ کس سے پیدا ہوئی، وہ کیسے پیدا ہو گیا؟ اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مریم علیہ السلام کو وہ اللہ کی بیوی بھی قرار دیتے ہیں بعد سے، اور بات تو یہاں تک بھی کہنے سے ان کی زبان لڑکھڑاتی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ نے ان کی صحبت کی، اس گستاخی تک بھی جاتے ہیں۔ تو بارہ لوگ عقلی جائز، دیکھو ان کا باپ اور کوئی نہیں ہے، کوئی انسانوں میں نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، تو ظاہر ہے یار باپ تو کسی کا ہوتا ہے نا، اور اتنے بڑے نبی ہیں تو ان کا باپ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دنیا میں تو کوئی ہے نہیں ہے، کیونکہ بڑے نبی ہیں ان کا بڑا کوئی ہونا چاہیے، اور کوئی باپ تو ہے نہیں ہے، انہوں نے کسی سے شادی تو کی نہیں، اس لیے اللہ ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ والد ہیں، باپ ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے 9ویں سپارے میں فرمایا کہ یہ جو نصارہ ہے، 10ویں سپارے معذرت کے ساتھ 10ویں سپارے میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ کہ نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے، اور وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ بہرحال وہ عقلی دلائل ہے کہ دیکھو اس کا اور کوئی والد تو ہے نہیں ہے، جب کوئی اور ہے نہیں تو اللہ ہی ہے نا یار، سمجھ کیوں نہیں آتی تمہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب عطا فرمایا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے بطن میں اللہ تعالیٰ نے صرف عیسیٰ علیہ السلام کو ہی پیدا نہیں کیا، جتنے اولاد، جتنی نسل بھی چلتی ہے، جتنے ماں کے بطن میں جتنے بھی بیٹے ہیں یا بچیاں ہیں، ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو جب ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے تو تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ پھر تمہارے اس نظریے کے مطابق تو پھر سبھی اللہ کی اولاد ہوئی نا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جو تمہاری نظریہ ہے، تمہارا نظریہ، اس کے مطابق تو پھر یہ بات بنتی ہے، کیوں؟ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ہے جو تمہارے ماں کے بطن میں تمہاری تصویر، تمہاری شکل، تمہارا انجینئرنگ جو کرتے ہیں وہ کون کرتا ہے؟ وہاں پر کون بناتا ہے؟ اس کا ناک ایسا ہونا چاہیے، آنکھیں ایسی ہونی چاہیے، کان ایسے ہونے چاہیے، زبان، قد ایسا ہونا چاہیے، اس کا ہاتھ اس کے ایسے ہوں، بازو ایسے ہوں، ٹھیک ہے، ٹانگیں ایسی ہوں، پاؤں ایسے ہوں، اس کے اندر صلاحیتیں اتنی ہوں، یہ خوشبخت ہو، نیک بخت ہو، یہ سب کون لکھتا ہے؟ اچھا اس کا رزق کتنا؟ پھر جتنا رزق لکھا ہوتا ہے، جب رزق ختم ہوتی ہے، چینی ختم ہو جاتی ہے تو بندے کا کیا ہو جاتا ہے؟
رزق سے میٹھا ختم ہو جاتا ہے تو شوگر ہو جاتا ہے، اور زیادہ جب ہوتا ہے تو پھر چاول بھی ختم ہو جاتے ہیں، پھر موٹا گوشت بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ چھوٹا بھی۔ رزق ختم ہو رہا ہے نا، جب ختم ہوتے 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 تو پھر یاد آ جاتی ہے۔ تو ان سب تم جو کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بیٹے ہیں، تو جو ارحام میں بطن میں اللہ تعالیٰ تصویریں بناتے ہیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے کرشمے ہیں۔ پھر تو تم جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے کہہ رہے ہو تو پھر اما حوا علیہ السلام کو کیا کہو گے؟ ان کی بھی تو ماں کوئی نہیں ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے والد کہہ دو کہ اللہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور اما حوا علیہ السلام کی ماں کہہ دو کہ اللہ کو نعوذ باللہ، جو تمہارے جی میں آئے گی وہی کہہ دو گے، یا جو تمہاری عقل کہے گی وہی کہہ دو گے۔ یہ یاد رکھو، ہر وہ چیز جو آنکھ دیکھ رہی ہو اور آنکھ دیکھ کر بتلا رہی ہو کہ یہ ایسے ہے، حقیقت اس سے اکثر اوقات کچھ اور ہوتی ہے۔ حقیقت اسے اکثر اوقات کچھ اور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھو، آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، تو مال کم ہوتا ہے یا بڑھتا ہے؟ بظاہر آنکھ جو بتلا رہی ہے، آنکھ کا دیکھا بتلا رہی ہے، وہ کیا بتا رہی ہے؟ 100 روپے تھے، 50 صدقہ کر دی، کتنے رہ گئے؟ 150 یا 50؟ کم ہوا نا، زیادہ نہیں ہوا۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پیچھے گزر چکا ہے، تھوڑا سبق بھی سننا چاہیے نا پیچھے سے۔ کیا خیال ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ کہتا ہے بڑھتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ سچا ہے؟ ہماری آنکھ سچی ہے؟ ہم سچے ہیں؟ اللہ سچا ہے۔ اور پھر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حقیقت کی آنکھ دی ہے تو پھر وہ دیکھتے بھی ہیں کہ واقعی صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جس کو آپ آنکھ سے دیکھ رہے ہو اور وہ آپ کے سامنے ایسے ہو رہی ہے، حقیقت میں اکثر اوقات اس سے مختلف ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ کیا کرو؟ تحقیق۔ ذرا اس میں سوچ سمجھ لو، دیکھ لو کہ یہ واقعی جو کچھ کہہ رہا ہے واقعی ایسے ہمیں ہے کہ نہیں۔ کہ ایک بندہ آپ کے پاس آیا آنکھ لے کے کہ دیکھو جی فلانے صاحب نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے۔ آپ کو اچھا تمہاری آنکھ پھوڑ دی ہے؟ بظاہر آنکھ پھوڑی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے، آنکھ نکلی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے، آپ نے سخت احکامات جاری کر دیے۔ بعد میں جب دیکھا تو بیچارے کی دونوں آنکھیں نکلی۔ اس بیچارے کس نے؟ دونوں آنکھ، جو ایک آنکھ لے کے آیا تھا اس نے دوسرے کی دونوں آنکھیں نکالی ہوئی تھی۔ تو بعد میں پھر آپ کو پچھتاوا ہوگا، اس نے تو اس سے بھی زیادہ اس سے ظلم کیا، میں اس کے خلاف سخت احکامات جاری کرتا ہوں۔ اس لیے جو تمہاری جو عقل ہے، اپنی عقل کے بلبوتے پر شریعت پہ نہیں چل سکتے۔ شریعت میں تو صرف نقل چلتی ہے۔ شریعت میں کیا چلتی ہے؟ نقل چلتی ہے، ہر کام میں نقل، ہر کام میں نقل۔ لیکن یہ نقل جو ہے نا وہ امتحانوں میں نہیں مارنا، وہاں سے شریعت منع کرتی ہے۔ صرف امتحان میں کہیں پرچے دے رہے ہو نا، یہاں ڈگری حاصل کرنے کے لیے، وہاں نقل سے شریعت کیا کرتی ہے؟ منع کرتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنی بھی شریعت کے احکامات ہیں، جو بھی کام کرنا ہے شریعت، یعنی یوں سمجھ لیں کہ زندگی گزارنے کے ہر شعبے میں، ہر کام میں، ہر آن ہر گھڑی 24 گھنٹے نقل ہی نقل۔ کیا حال ہے کہ نہیں ہے؟ نماز میں کس کی نقل مارتے ہیں؟ نماز میں کس کی نقل مارتے ہیں؟ آقا علیہ السلام کی۔ مارتے کہ نہیں مارتے؟ اچھا، جو نہ مارے پھر وہ پاس ہوتا ہے فیل ہوتا ہے؟ فیل ہوتا ہے۔ اور جو اگر پکڑے بھی گئے، اور اچھا مزے کی بات یہ ہے دین میں یہ چلتا ہے کہ دین میں نقل مارو گے اور نقل مارتے ہوئے پتہ ہو کہ یہ نقل مار رہا ہے، حقیقت میں بھی نقل مار رہا ہے اور بظاہر بھی نقل مار رہا ہے، مطلب یہ نہیں کہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور، اور تب کامیاب ہوگا۔ اور پیپر میں نقل مار کے دکھاؤ نا، پکڑے گے تو پھر کینسر، پکڑے گے تو کینسر۔ اور جو کوئی ظالم وہ ہو نا، کیا کہتے ہیں اس کو، جو سپریڈنٹ ہو، جو ظالم سپریڈنٹ ہو، میں تو اس کو ظالم کہتا ہوں، کوئی ظالم سپریڈنٹ ہو تو آپ کو بچا لے گا، دلاسا دے دے گا کہ آپ کو ظلم پر، جبر پر ابھی سے آپ کو تسلی دے رہا ہے، شابہ بیٹا کرتے۔ میں تو اس کو کیا کہتا ہوں، ہے ظالم کہ نہیں؟ حقیقت میں ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ کیوں ابھی سے اس کو تھپکی دے رہے ہیں کہ بیٹا شاباش، جو کر رہا ہے نا تو یہ ٹھیک کر رہا ہے، پھر بڑے ہو کے پھر وہی کرتا ہے۔
پھر روتے ہو جی ہمارے حکمران یہ کر گئے وہ کر گئے، وہ بڑے یہ کر گئے یہ کر گئے۔ تسلی دلاسا ان کو ہم نے خود دیا ہوتا ہے۔ خیر بات کہیں اور چلی گئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے نا، عقل دی ہے، تو ہر معاملے میں نا یہ جو عقلی دلائل دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، تو ہر دین کے ہر معاملے میں عقلی دلائل نہیں چلتے۔ بہت سارے دین کے احکامات ایسے ہیں جو عقل بھی اس کو مانتی ہے، نقل بھی اس کو مانتی ہے، عقل بھی اس کو مانتی ہے اور نقل بھی۔ لیکن بہت سارے احکامات دین کے ایسے ہیں جن کو عقل نہیں مانتی لیکن ان کو ماننا پڑتا ہے۔ اس کی بھی مثال دے دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ دیکھو آدمی کا وضو ٹوٹ جائے، ہوا نکل جائے، تو عقل کیا کہتی ہے؟ جہاں سے ہوا نکلی ہے اس کو دھو لو نا، یہی کہتی ہے۔ لیکن نقل کیا کہتی ہے؟ اگر صرف ہوا نکلی ہے تو استنجے کی ضرورت، یہ سن لو سمجھ لو، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایک غلط مسئلہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ صبح اٹھ کے استنجا کرنا فرض ہے۔ صبح اٹھ کے ایک جگہ میں ایک مردان میں ہم رہتے تھے پنجاب ایڈمن سینٹر میں، وہاں پہ ایک دوست کے ہاں رات کو رہنا ہوا۔ صبح اٹھ کے اٹھتے ہی میں نے وضو کیا کیونکہ وقت کم تھا، وضو کیا، جماعت کرائی، نماز پڑھی۔ نماز کے بعد مجھے کہنے لگا حافظ صاحب تو نے استنجا نہیں کیا، تیری نماز کیسے ہوگی؟ بس جلدی تو سیدھا چلا گیا، ٹوٹی کی طرف چلا گیا، واش روم کی طرف تو گیا ہی نہیں ہے، وضو کر کے تو آ گیا، نماز کیسے ہوگی؟ میں نے کہا جی ضرورت نہیں تھی، نہیں کیا، ضرورت نہیں تھی۔ کہا یہ تو فرض ہے۔ میں نے کہا کیسے فرض ہے؟ کیونکہ استنجے کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ جب آدمی پخانہ کرتا ہے، تو پخانہ کہاں کیا جاتا ہے؟ بستر پر یا واش روم میں؟ واش روم میں کیا جاتا ہے نا، بستر پر تو نہیں کیا جاتا۔ اور جو بستر پر کرے تو بری بات ہوتی ہے، بری بات ہوتی ہے نا۔ بچہ بھی کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بری بات ہے۔ تو یہ غلط مسئلہ پھیلا ہوا ہے کہ صبح اٹھ کے استنجا کرنا ضروری ہے، اور اس لیے کیا ہوتا ہے اکثر اوقات مسجد میں لائن لگی ہوتی ہے، اور ان میں سے اگر 10 بندے کھڑے ہیں، 5 بندوں کو پیشاب بخانے سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے، وہ نہیں آیا ہوتا، صرف کیا جی استنجا کرنا ہے، پھر نماز پڑھنا ہے۔ کسی کو تو اگر بیماری ہے قطرے کی تو پھر تو وہ استنجا کرے گا ظاہر سے، لیکن اگر پیشاب بخانا کچھ نہیں کیا، صرف ہوا نکلی تو پھر آپ کو استنجے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں اچھا جی ضرورت تو نہیں ہے لیکن کر لینا تو بہتر ہے نا۔ کر لینا بھی بہتر نہیں ہے، کر لینا بھی بہتر نہیں ہے، کیا ضرورت ہے؟ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر کوئی کر لے تو اسراف ہے، کر لے تو کیا ہے؟ اسراف۔ اسراف کس کو کہتے ہیں؟ بغیر ضرورت کے کام کرنا۔ تو خیر یہ بات پھر انشاءاللہ اس موضوع پر کسی وقت جو ہے نا بات کر لیں گے۔ تو ہر شریعت کے ہر معاملے میں عقل نہیں چلتی، ہر معاملے میں بہت سارے احکامات ایسے ہیں جن کو عقل مانتی ہے، اور نقل بھی وہی کہتی ہے کہ یہ ایسے کرو۔ ماں باپ کی خدمت عقل بھی مانتی ہے، یار بڑے ہیں ان کی تعظیم کی جائے، لیکن وضو میں عقل نہیں، وضو میں کیا دے گی؟ نقل۔ تو پھر اس طرح کر لیں کہ اگر عقل کو ذرا پیچھے رکھ لیں اور شریعت کے ہر معاملے میں نقل ہی نقل کو آگے کریں، تو جو عقل کے موافق آیا ٹھیک ہے، عقل کے موافق نہ بھی آیا ہمیں مقدم کس کو کرنا ہے؟ نقل کو۔ تو یہ عیسائی لوگ، یہ نصرانی لوگ ہیں، وہ عقلی دلائل دیتے ہیں کہ دیکھو نا جی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کو باپ تو کوئی نہیں ہے نا جی، تو جب باپ کوئی نہیں ہے تو اللہ ہی ہوا نا یار، تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ اعوذ باللہ سبحانہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ خیر بہرحال آج کا جو سبق شروع ہوا ہے وہ اس سے شروع ہے من قبل ھدی للناس۔ اصل میں یہ جملہ تب پورا ہوگا کہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس۔ اس قرآن پھر کہا وانزل الفرقان۔ اس کا مطلب ذرا سمجھیے گا، اس لیے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ قرآن کو نہ سمجھنے کے لیے صرف ترجمے سے بات نہیں پوری ہوتی ہے۔ کسی آدمی کو صرف ترجمہ آ جائے، وہ کہہ دی میں قرآن سمجھ جاؤں گا، ایسے بات نہیں ہوتی، اور بندہ کہہ دی میں خود بخود سمجھ جاؤں گا، ایسے بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ صحابہ خود نہیں سمجھ سکے، ہم کس بات کی بولی ہیں؟ کیا خیر ہے، صحابہ کو سمجھنے کے لیے نبی اسلام کی ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ سمجھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے نبی اسلام کے پاس جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے؟ اور آج کوئی کہتے جی نہیں خود سمجھ سکتے ہو، اور اسی لیے اکثر گمراہ بھی ہو جاتے ہیں جو خود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اور کوئی کام نہیں ہوتا، ریٹائرمنٹ کے بعد پھر تفسیریں لکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک مظلوم ان کو ملا ہوا ہے، بس جی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اگر مطالعہ کریں، حقیقی معنوں میں مطالعہ کریں، اس کی خدمت کریں تو اس سے بڑھ کر خدمت ہی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے۔
لیکن کیا اس میں اپنی رائے ڈھونڈنی شروع کر دی، جی میری رائے یہ کہتی ہے، میری رائے کہتی ہے، تو کون ہوتا ہے شریعت میں باتیں کرنے والا؟ بہرحال دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے پہلے، من قبل سے مراد قرآن ہے، کہ قرآن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ تورات اور انجیل نازل کی ہدی للناس، کہ اس تورات اور انجیل کے اندر اس قرآن کے ماننے کے لیے رہنمائی موجود تھی۔ تورات اور انجیل کے اندر قرآن کو ماننے کے لیے رہنمائی موجود تھی، اور اس تورات اور انجیل نے ہی قرآن کی طرف ان کی رہنمائی کی ہے۔ تورات اور انجیل ہی نے قرآن کی طرف رہنمائی کی ہے۔ پھر کہا وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، جس کتاب کا تذکرہ تورات میں موجود ہے، انجیل میں موجود ہے، وہ اس کو حق بتلا رہی ہے، وہی تو اللہ نے نبی پر نازل کیا ہے، تو اسی کو تو اللہ ماننے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور وہی بات تمہاری کتابوں میں لکھی ہے وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ۔ یہ تورات اور انجیل کے اندر جو اس قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہے، انہی کے اندر اس قرآن کی طرف رہنمائی موجود تھی، اس نبی کی طرف رہنمائی موجود تھی کہ وہ نبی آئے گا، اس پر کتاب آئے گی، تم نے اس کو ماننا، تم کیوں نہیں مانتے؟ یہ عیسائی کو نقلی جواب ہے، عقلی جواب ہے کہ تمہاری کتاب کے اندر رہنمائی موجود نہیں ہے قرآن کے بارے میں، تو یہ وہی قرآن ہے نا۔ تمہاری کتابوں کے اندر نبی علیہ السلام کے بارے میں رہنمائی موجود نہیں ہے، تو یہ وہی نبی صاحب فرماتے ہیں میں ہی وہ نبی ہوں، تو پھر مجھے کیوں نہیں مانتے ہو؟ اس لیے ان الذین کفروا بآیات اللہ، تورات اور انجیل کے اندر موجود تھی نشانیاں، ہدایت موجود تھی، رہنمائی موجود تھی، اس لیے جو اس کو انکار کرے گا اللہ کی آیتوں کا لہم عذاب شدید، تو کیا سمجھ لو کہ یہ نہیں کہ تو انکار کر لے گا تو بس ویسے ہی کام خراب ہو جائے گا، چھوڑ دیں گے اس کو، ویسے چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ اور پھر کہا کہ واللہ عزیز ذو انتقام، یہ نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ جی ہم اور ہمارے پادری یہ بڑے جو ہے نا وہ ہم اللہ کا نعوذ باللہ مقابلہ کر لیں گے یا اللہ سے بھاگ جائیں گے، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نہیں، اللہ زبردست ہے، ذو انتقام، بدلہ بھی لینے والا ہے۔ یہ نہیں کہ تو جو کچھ مرضی کر رہے ہو، کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، کسی پر جو ہے نا وہ کسی کا حق مار رہے ہو، کسی کا حق کھا رہے ہو، تم کہو جی کہ ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ نے کہا واللہ عزیز ذو انتقام، بھیا مخاطب جو ہے نا جملہ یہ ہم اور آپ بھی ہیں، ہم یہ نہ کہیں کہ ہم کسی پر ظلم کر کے، کسی کا حق مار کے، کسی کو جو ہے نا وہ باتوں میں ہم باتونی ہیں، تیز باتوں میں آ کر اگلے کو بچھاڑ کر، اگلے کو دھوکہ دے کر اس کا حق چھین لیا، ہم کہیں جی ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، واللہ عزیز ذو انتقام۔ پھر آگے یہ بات بھی کہہ دی ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، تم یہ نہ سمجھو کہ ہم نے چھپ کر جو کچھ مرضی کر لیا ہے اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے، نہیں، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، جہاں کہیں بھی کر رہے ہو، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ یہ بھی ان پر اصل میں بنیادی طور پر ان کے عیسائیوں کے عقیدے پر ایک رد تھی کہ تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، تو اللہ تو وہ ذات ہوتی ہے جس سے مخفی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، جب مخفی کوئی چیز جس سے نہیں ہوتی ہے تو ایک آدمی کو پتا ہو کہ سامنے گھڑا ہے تو وہ اس میں جاتا ہے، اس میں وہ نہیں جاتا نا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو دنیا کے اندر تکالیف پیش آئیں، تو ان کو جب پہلے سے پتہ ہوتا ان سے کوئی چیز مخفی نہ ہوتی، اگر وہ نعوذ باللہ خدا ہوتے تو پھر وہ پریشانیاں ان کو کیوں لاحق ہوتی؟ اس لیے کہ اللہ وہ ذات ہے، اللہ جس تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہو، اللہ تو وہ ذات ہوتی ہے جس سے مخفی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر کہا مخفی کوئی چیز، تم عیسیٰ علیہ السلام سے تو زمین میں بھی چیزیں مخفی موجود تھیں، زمین کے اندر بھی چیزیں موجود تھیں، اللہ تو وہ ذات ہے جس سے نہ صرف زمین کے اندر کوئی چیز مخفی نہیں ہے بلکہ آسمانوں کے اندر بھی اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ پھر وہی جیسے شروع میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقیدے پر رد فرمایا وَالَّذِي يُصَدِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ وَهُوَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اور تم سب جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہو، ان سب کے نقشے، ان سب کے ڈیزائن، ان سب کو جو اللہ تعالیٰ تصویر بنتی ہے، ان کا نقشہ جو بنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ماں کے پیٹ میں پیدا فرماتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں، جو رنگ دینا چاہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تمہارا یہ کہنا کہ مریم علیہ السلام کا خامد کوئی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں ہے، تو یہ اعتراف تو پھر تمہارا اماں حوا علیہ السلام کے متعلق کیوں نہیں آتا، آدم علیہ السلام کے متعلق کیوں نہیں آتا؟ ان کا تو نہ ماں باپ، نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ اماں حوا علیہ السلام کا باپ تو چلو ان کو کہہ سکتے، باپ تو نہیں تھے لیکن باپ کہہ سکتے ہیں، چلو حضرت آدم علیہ السلام کے اس سے پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، لیکن ماں تو کوئی نہیں ہے، ماں تو کوئی نہیں ہے، تو یہ اعتراض وہاں پہ کیوں نہیں اٹھاتے؟
وہاں پہ کیوں نہیں رہتے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لا الہ الا هو العزیز الحکیم. تمہارا یہ کہنا کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا تینوں خداؤں میں سے ایک ہیں، یہ تینوں عقائد یہ ہیں، یہ باطل ہیں. عبادت اور بندگی کے لائق، الوہیت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والے ہیں. یہ تھا عنایت کا مفہوم کا مختصر خلاصہ. میرے خیال سے تقریباً ترجمہ بھی گزر چکا ہے. اللہ نے سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خيرا.